دوسرا موقع، اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. خوبصورت واقعہ ہے. حضور کی پوری ہجرت ہی بے مثال ہے. مدینے والے اتنے منتظر تھے اللہ کے رسول کے کہ صبح کو سب لوگ گھر سے نکل کر آتے اور سنیت الوداع جہاں مدینہ منورہ کی سرحد جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پر مدینہ شریف کی سرحد ختم ہوتی ہے، باہر ختم اندر شروع، تو وہاں پر وہ لوگ کھڑے ہو کر ٹیلوں پر اس طرح ہاتھ رکھ کر آنکھوں پر دیکھتے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. پتہ چلا عاشق حضور کے آنے پر غمگین نہیں ہوتے، عاشق تو حضور کے آنے پر خوش ہوتے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یا رسول اللہ آپ آئیں تو خوشیاں آئی، آپ آئیں تو آپ کی آمد کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوا، آپ کی آمد سے برکتوں کا نزول ہوا. آپ آئیں تو رحمان کا پتہ ملا، آپ آئیں تو قرآن کا نزول ہوا، آپ آئیں تو رمضان المبارک کی بہاریں ملی، آپ آئیں تو اللہ کا قانون ملا، آپ آئیں تو شریعت کا نفاذ ہوا، آپ آئیں تو بت خانہ بنا کر کے جس کعبے کو ناپاک کرنے کی کوشش کی گئی اس کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا. دنیا میں سب سے بڑے انقلاب کا دن مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا دن ہے. اس سے بڑا دن دنیا میں کوئی نہیں ہے. عید الفطر ایک مخصوص طبقے کا دن ہے، عید الاضحیٰ مخصوص طبقے کا دن ہے، عاشور کا دن مخصوص طبقے کا دن ہے، شب برات شب قدر مخصوص طبقے کا دن ہے. لیکن میلاد مصطفیٰ وہ دن ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انسانیت کو ظلم کے شکنجے سے آزاد کیا. یہ تو جانوروں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے کہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. اللہ اکبر. یہ تو منافقوں کے لیے بھی رحمت کا دن ہے کہ منافقین کے عذاب کو اللہ نے مؤخر فرما دیا، اس میں تاخیر فرما دی. کافروں کے لیے بھی یہ دن اللہ اکبر کیسا رحمت والا دن ہے کہ اگر حضور نہ آتے تو کب کا ان پر پتھر برس جاتے، کب کا ان پر آگ برس جاتی. لیکن اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں اس لیے ہم ان پر عذاب کرنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ انتظار کر رہے ہیں، عورتیں چھت پر چڑھ کر انتظار کرتی ہیں حضور آنے والے ہیں. مرد سنیت الوداع پر پہنچ کر انتظار کرتے ہیں حضور آنے والے ہیں. آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. بالآخر وہ دن آ ہی گیا کہ حضور آ گئے. بعض سیرت نگاروں نے لکھا حضور کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول اور پیر کا دن، اور جس دن اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ دن بھی پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتفاق ہے، ایک حسن اتفاق ہے، بڑا خوبصورت اتفاق ہے، بڑا خوبصورت اتفاق ہے. اور آپ کو بتاؤں پھر اس پر ایک اور حسین چیز کہ جس وقت اللہ کے رسول پیر کے دن 12 تاریخ کو مدینہ منورہ پہنچے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتیں چھت پہ تھی اور بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے نعت پڑھ رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ حضور آئے تو پھر نعتیں ہونی چاہیے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ نعتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو لوگ نعتوں کو گانا بجانا کچھ دنیا دار لوگ ہیں یا کچھ کالج اسکول کے ایسے بچے ہیں کہ جو دین نہیں جانتے، جو لوگ دین نہیں جانتے. یا پھر یہ بات کون کرتا ہے؟ جو بچے دین نہیں جانتے کہ بھئی ہمارے دین میں گانے بجانے کا کیا تعلق، ہمارے دین میں شعر شاعری کا کیا تعلق. کچھ تو وہ ہیں اور ایک طبقہ وہ ہیں
جن کے دل عشق اور محبت سے خالی ہے. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں, کہاں رہتے ہیں, کس دنیا میں رہتے ہیں, کیا فکر ہے. دو طبقے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. ایک تو وہ جس کے پاس علم نہیں. توجہ آپ کی, دو طبقے اس کا انکار کرتے ہیں. کس کا؟ ایک تو وہ جس کے پاس علم نہیں, اور ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے مگر عشق نہیں. یا تو بے علم اس کا انکار کرتا ہے یا تو بے عشق انکار کرتا ہے. اور بے علم جاہل ہوتا ہے, بے علم جاہل ہوتا ہے, اور بے عشق جس کے پاس حضور کا عشق نہ ہو وہ کافر ہوتا ہے. تو یا تو جاہل اس کا منکر ہے, یا تو عشق نہ کر کے کافر اس کا منکر ہے. عشق نہ کر کے کافر اس کا منکر ہے, کیونکہ عشق کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. تو اب ہمارے مذہب میں گانے کی اجازت تو نہیں ہے, لیکن نعت کو گانا بجانا کہنا یہ انتہائی درجے کی دل کی بدبختی اور شقاوت ہے. شاید ہی 1% لوگ بھی یہ بات نہیں کرتے ہوں گے جن کے پاس اللہ نے دل دیا ہے, عشق دیا ہے, محبت دی ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بنو نجار کی کہہ رہی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. اور حضور یہ سن رہے ہیں اور سن کر کے مسکرا رہے ہیں, اور جو غلام ہیں وہ خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں مرحبا بکا یا رسول اللہ, مرحبا بکا یا رسول اللہ, مرحبا بکا یا رسول اللہ. اور صحابہ کرام کہتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ, یعنی کہ نعرے لگ رہے ہیں مدینہ منورہ میں. گویا کہ پتہ چل رہا ہے نعت بھی ہو رہی ہے, نعرے بھی ہو رہے ہیں. اور سیرت نگار لکھتے ہیں آقا آئے تو اتنی بھیڑ ہو گئی کہ رستے میں چلنے کی جگہ نہ رہی. اس کو جلوس نہیں کہتے تو پھر جلوس کہتے کس کو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدینے میں قدم رکھا تو نعرہ بھی ثابت ہو گیا, نعت بھی ثابت ہو گئی, اور حضور کی آمد پر لوگوں کا روڈ پہ نکلنا بھی ثابت ہو گیا. یہ تو یہی بات ہے نا, اگر انسان کو عشق ہو تو پھر عشق جو ہے وہ سارے جو ہے وہ نکال ہی لیتا ہے, اخذ کر ہی لیتا ہے. اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں, پھر نعتوں کا یہ سلسلہ چلا, اس شان سے چلا کہ کبھی حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. میری آنکھیں کیا دیکھتی یا رسول اللہ؟ آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں کی گود میں پیدا ہی نہیں ہوا. اور پھر حسان کہتے ہیں میرے آقا اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک بنا کر کے پیدا فرمایا, اور کہتے ہیں آپ جیسا بننا چاہتے تھے. حسان کا عقیدہ دیکھ, صحابی رسول کا عقیدہ, یا رسول اللہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے, گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. اس کو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. فصا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعتیں پڑھی جا رہی. ایک بات آپ سے اور کہتا ہوں, اگر اس امت میں نعت شریف کو رائج کر دیا جائے تو یہ امت گناہ سے محفوظ ہو سکتی. نوجوانوں کو ہم گناہ سے بچانے کے لیے آلٹرنیٹ کے طور پر نعت کی طرف مائل کر, اس لیے کہ اسلام آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے, بدل پیش کرتا ہے. منع کرنے سے بدل پیش کرنا آسان ہوتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, وہ واہیات گانے جس میں کفریات ہو اس کو پڑھنے کی بجائے اگر اس کو کہہ دیا جائے
یہ نہ سن بلکہ یہ سن، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تیری کفش پا پر نثارہ کروں میں، تیرے سر پہ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں۔ اگر واہیات گانوں کی بجائے لوگوں کو یہ نعتیں دے دی جائے کہ لم یاتی نظیرو کا فی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ اگر ہم کوئی غزل کی بجائے لوگوں کو یہ نعت دے دے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ تو چند نمونے میں نے پیش کیے، ورنہ آج بھی نعتیں لکھنے والے لکھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ خوبصورت انداز ہے، خوبصورت لہجہ ہے، خوبصورت تخیلات ہے، خوبصورت تصورات ہے، آج بھی نعتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حسان، سعدی، شیرازی، غزالی اور جو ہے وہ نابغہ جادی، امام اہل سنت، مفتی اعظم، کافی مراد آبادی، اس طریقے سے لوگوں کی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نعتیں لکھی جا رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، نعت شریف پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، جوانی کی بشارت ہے، منہ سلامت رہنے کی بشارت ہے، بلکہ اللہ اس منہ کو کینسر سے بچا لے جس منہ پر، جس زبان پر مصطفیٰ جان رحمت کی مدحت ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے حسان سے کہا تھا، حسان جب تک تو میری نعت پڑھتا رہے گا اللہ جبریل کے ذریعے تیری مدد کرتا رہے گا۔ عرض کی اللہ جب تک حسان میری نعت پڑھے اس کا منہ سلامت رکھنا۔ صحابہ کہتے ہیں 120 سال کے ہو گئے تھے حسان، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی بھی جوان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت شریف کی اپنی برکت ہے۔ اپنے بچوں کو عادی بنائیے، اپنے بچوں کو پابند، گانے مت گائیے، گانے میں کفریہ کلمات ہے، گانے میں گندگی ہے۔ اور ایک چیز ہے، گانا جس کے لیے گایا گیا وہ زانی لوگ ہیں، زانیہ لوگ ہیں، وہ شرابی ہیں، جواری ہے اور گنہگار ہے، مجرم ہے اور اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کے دشمن ہے وہ لوگ جن کے لیے گانے اور غزلیں ہیں۔ اس لیے حضور کی مدحت کیجئے، حضور کی مدح سرائی کیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور کی نعت پڑھو گے اس کی برکتیں دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات یہاں آ گئی تو عرض کر دوں، نعت کی بات، پھر آگے چلتے میں عنوان سے نہیں ہٹوں گا، بات کروں گا، لیکن عنوان آگے بڑھانے سے پہلے بات اچانک یاد آئی۔ نعت شریف کا فائدہ کیا ہے؟ نعت شریف کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر آپ کی توجہ تو سننا، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں حضور کو اس پر اطلاع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اور ترجمہ یہ بھی ہے کہ نبی مومنوں کی جان کے مالک ہیں۔ توجہ آپ کی، نبی مومنوں کے جان کے مالک ہیں۔ تو بھئی جو مالک ہوتا ہے تو اس کا مال کہاں ہوتا ہے؟ مال تو مالک کے قریب ہی ہوتا ہے نا، مال تو مالک کے قبضے میں ہی ہوتا ہے نا۔ تو چاہے یہ کہو چاہے یہ کہو، اسی لیے میرے امام نے کہا سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ سب کچھ تو انہی کا ہے، سچ بات اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، سب ان کی مٹھی میں ہے۔ اسی لیے سرکار نظمی نے بھی کہا کہ ان کی بند مٹھی میں سارا باق پن میرا۔ تو حضور علیہ السلام، نعت شریف یہ بھی عشق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نعت شریف بھائیوں، اور نعت بھی اس کی لکھی ہوئی جو ذمہ دار شاعر، اڑگم دڑگم اٹانگ پٹانگ نہیں، کیونکہ آج لوگ کچھ لکھ رہے ہیں۔ ایک جلسے میں موجود تھا، کسی نے کہا وہ اس کے منہ پہ ڈال دو گرم پانی، اس کے منہ پہ ڈال دو ٹھنڈا پانی۔ میں نے کہا یہ کوئی نعت ہے؟ یہ ٹھنڈا پانی گرم پانی،
ایک نعت میں نے سنا کہہ رہے کہ اتنا ماریں گے کہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. میں نے کہا یہ کوئی نعت ہے؟ مار پیٹ کی کوئی بات نعت میں ہوتی؟ نعت کہتے ہیں محبوب کی تعریف اور دوسرے رخ پر محبوب کے دشمنوں کو جواب دینا. محبوب کی مدحت کرنا یا محبوب کے دشمنوں کو جواب دینا. 14ویں صدی میں اگر صنف نعت کو دیکھیں تو مجھے امام احمد رضا کے کلام کو میں تخیلات کی معراج پر دیکھتا ہوں. اگر یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو میں ان کے سامنے ایک کلام پیش کرتا ہوں ایسے ہی, اور وہ ذرا سمجھے کہ یہ بات کون کر رہا ہے, کس طرح کی بات ہے. وہ کہتے ہیں, اور دیکھیے تغزل نعت دونوں ایک دوسرے سے کیسے گلے مل رہے ہیں اور اردو ادب کس طریقے سے معراج پا رہا ہے. کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے, کہتے ہیں اگلے زمانے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, مٹ گئے آپ مٹانے والے. آسیو تھام لو دامن ان کا, آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, پڑے بکتے رہے بکنے والے. اور کہتے ہیں کفے دریائے کرم میں ہے رضا, کفے دریائے کرم میں ہے رضا, 5 فوارے چھلکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اللہ اکبر. اس طرح سے بے شمار کلام ہے, اور بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نعت شریف آپ اچھے سے نعت شریف سنیں. آپ جو بھی کرتے ہیں, ہم جو بھی کرتے ہیں حضور دیکھتے ہیں. یہ جو محفل سجی ہے نا, اس پر بھی حضور کی نظر ہے, اس پر بھی حضور علیہ السلام, کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اب آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے بات آگے بڑھانے سے پہلے, جب اس پر بھی حضور کی نظر ہے تو آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے. اگر آپ سود کا دھندا کرتے تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے. اگر آپ کسی لڑکی سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ پاپ کرتے ہیں تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے. اس لیے ذرا سنبھل کر, جب نبی کو اپنی جان کے قریب مانتے ہو, جان سے زیادہ قریب مانتے ہو, تو پھر تھوڑا اس کا بھی احساس کرنا. اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہوں, کلام سنو سچے سچے شعراء کے سنو. آج کل لوگوں کا مزاج بدل گیا, کسی کا بھی سنتے ہیں. بلکہ اب تو آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رافضیوں کا کلام بھی سن رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, جس کا کلام سنو گے, جس کی کتاب پڑھو گے, اس کی فکر تم پر اثر انداز ہوگی. وہ روافظ جو غوث پاک کو سید نہیں مانتے, کس منہ سے سنی ان کا کلام سنتے ہیں. وہ رافضی جو صحابہ کو کافر مانتے ہیں, کس منہ سے لوگ ان کا کلام پڑھتے ہیں, ان کا کلام سنتے ہیں. یاد رکھنا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. اور ہمارے مرشدوں میں ایک مرشد حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, قسم خدا کی رافضی کی قبر کھود کے دیکھنا, سور نہ نکلے تو پھر کہہ دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں, عشق جب تک حدوں میں ہے, مسلک کی حدوں میں ہے تو کا پاک ہے اور نجات دہندہ ہے, شریعت کی حدوں میں ہے تو کامیاب ہے. یاد رکھنا, ورنہ اس مقام پر جاؤ گے کہ جہاں سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں. جیسے عیسائیوں کو عیسیٰ پناہ نہیں دیں گے, ویسے رافضیوں کو پنجتن پناہ نہیں دیں گے. تو اس لیے جس کی سنو وہ شاعر سنی ہونا چاہیے, اور وہ بھی شریعت مطہرہ کی حد میں اس نے لکھا ہو. ایک بار ایک شخص امام اہل سنت کے پاس نعت لکھ کر کے لائے, تو انہوں نے لکھا جس کا مفہوم یہ ہے, درخت کب کھڑے ہیں گنبد خضرا کے سامنے. درخت کھڑے ہیں, مجھے یاد نہیں آ, لیکن میں مفہوم پیش کروں. درخت کھڑے ہیں گنبد خضرا کے سامنے, مجنوں کھڑے ہو جیسے مجنوں کھڑے ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. یعنی
قدسی کھڑے ہیں، ہاں یہ قدسی کھڑے ہیں ایسے گنبد خضرا کے سامنے کہ مجنوں کھڑے ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. تو یعنی حضور کے روضے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی ہے نا، خیمہ لیلا سے تشبیہ دی. تو میرے امام نے اس کی کیا اصلاح کی؟ فرمایا کجا لیلا اور اس کی اوقات، اور کہاں میرے محبوب کا روضہ. یہ کہو کہ درخت یوں کھڑے ہیں گنبد خضرا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو عرش مولا